اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدما ابن آدم حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن ابن آدم یعنی ہر انسان، کوئی انسان کے دونوں قدم ہٹ نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے. جو محشر کا میدان ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدما ابن آدم، پورے انسانوں میں سے کسی انسان کے دونوں قدم ہٹیں گے نہیں اس وقت تک حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ عزیزان گرامی وقار، خدائے قدیر و جبار ارشاد فرماتا ہے کیا تم سب نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں بیکار میں پیدا کیا گیا ہے؟ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے، اور تم یہ سوچتے ہو کہ کبھی ہم لوٹائیں گے نہیں تمہیں؟ یہ دونوں خیالات تمہارے غلط ہیں. اللہ عز و جل نے اپنی کائنات میں ایک ذرہ بھی بیکار نہیں پیدا کیا. اس نے ایک مچھر کو بھی عبث نہیں پیدا کیا، اور دنیا میں جس کو بھی بھیجا ہے ایک معین مدت کے لیے، ایک مقررہ وقت تک کے لیے، اور پھر ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا. اسی لیے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہماری زبانوں سے بے اختیار نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. عزیزان گرامی، جس نے اپنی زندگی کا مقصد اور اپنے یہاں پر زندہ رہنے کا مقصد نہیں سمجھا، وہ سب سے بڑے دھوکے میں رہا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے دھوکہ دے دیا، فلاں نے میرے ساتھ چیٹ کیا، بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں سب سے زیادہ دھوکہ تم خود اپنے آپ کو دیتے ہو. دوسروں کا جو کھایا ہوا دھوکہ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن تم جو خود دھوکے میں مبتلا ہو اپنے آپ کو، یہ برسوں بیت جاتے ہیں، تم نے اپنے آپ کو اس کیفیت سے باہر نہیں نکالا. کبھی اپنے جسم کی طرف دیکھو، یہ قیمتی جسم اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں کر عطا کیا ہے؟ یہ ہاتھ و پیر کی نعمتیں، یہ آنکھ و زبان کی نعمتیں، یہ قوت سماعت، قوت بصارت، یہ تمام قوتیں جو اللہ نے تمہیں بنا کسی معاوضے کے دیا ہے، کیا یوں ہی دے دی گئی ہیں تمہیں؟ ان کا کوئی استعمال؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے بندہ جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز نہ کرے تو گویا کہ اس نے خود اپنے آپ کو اس دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ دیا. میرے عزیزو، اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے باہر نکل آؤ. میں آج یہ کہنا چاہوں گا ان نوجوانوں سے جو اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ سکے، کسی دن آ کر پوچھ لیتے کہ ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے، ہمیں کیوں بنایا گیا ہے، اس دنیا میں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، میں یہاں کیوں زندہ ہوں. حد تو یہ ہے کہ جو کسی چیز کی تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اسے سائنسدان کہتے ہیں. ایٹم پر تحقیق کیا، ذرے پر تحقیق کیا، زمینوں پر تحقیق کیا، آسمانوں پر تحقیق کیا. انسان نے کن چیزوں پر تحقیق نہیں کیا ہے؟ اور جس مادے پر انسان تحقیق کرتا ہے وہ اتنا بلندی پر جاتا ہے کہ دنیا اسے سائنسدان کہتی ہے، سائنٹسٹ کہتی ہے. اور اسلام سب سے پہلے تمہیں خود اپنے آپ پر تحقیق کرنا سکھاتا ہے. عزیزان گرامی، اسی لیے مشہور قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. خود اپنے متعلق سب سے پہلے معلومات حاصل کر لے کہ میرا بچپنا کیوں ہے، میری جوانی کیوں ہے، مجھے اگر بڑھاپا دیا گیا تو کیوں ہے، میری سانسوں کا کیا حساب کتاب ہے، میں اس دنیا میں ساری سہولتیں کھا پی کر کے استعمال کر کے کیوں رہ رہا ہوں؟ کوئی تو مقصد ہوگا. مثال کے طور پر
آپ کو اچانک کسی نے 5 اسٹار ہوٹل میں بلایا، وہاں پر طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے تھے، بہترین روم ہیں، آپ گئے اور وہاں کے کھانے بھی استعمال کرتے رہے، وہاں کے رومز بھی استعمال کیے، وہاں کا پانی استعمال کیا، جو جو سہولیات تھیں وہاں پر سب آپ نے استعمال کیا، لیکن کیا یہ آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ کو دعوت کس کام کے لیے دی گئی تھی؟ وہاں پہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں کوئی پارٹی تھی، کسی کی شادی، کسی کا ولیمہ، کسی کا عقیقہ، کیا تھا؟ کیوں بلایا گیا تھا آپ کو؟ کیوں بلایا گیا؟ ایک بڑے فنکشن ہال میں آپ کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ آپ کو تو یہ معلوم ہی ہوتا ہے مجھے فلاں کی شادی میں بلایا گیا، ولیمے میں بلایا گیا، عقیقے میں بلایا گیا، منگنی میں بلایا گیا، آپ کو معلوم ہوتا ہے کیوں بلایا گیا ہے۔ بغیر آپ کو معلوم ہوئے آپ وہاں جا کر کے موج مستی کرتے رہیں تو آپ کو پاگل کہا جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے یہاں ہو کیا رہا ہے، صرف عیاشی کرنے کے لیے آ گئے۔ عزیزان گرامی وقار، تمہارے اس کائنات میں جلوہ گر ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں تمہارے لیے نہیں سجائی؟ یہ زمین کا مضبوط بچھونا، آسمان کا مضبوط چھت بغیر پلر کا، یہ کائنات میں سرسراتی ہوئی ہوائیں اور تمہارے لیے مفت سانسیں، تمہارے لیے پانی کی فراوانی، روشنی کا انتظام، سونے کے لیے الگ تمہیں نیند کے غلبے، بھوک لگے تو کھانے کی تمام چیزیں، یہ سب چیزیں مہیا کر دی گئیں، تو تم آئے کیوں یہاں پر؟ اس کائنات میں کیوں آئے؟ کیا مطلب تھا؟ کیا مقصد تھا؟ اسی مقصد تخلیق کو قرآن کہتا ہے سورہ زاریات کی آیت، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ ہمیں کائنات میں اللہ نے اگر بھیجا ہے تو اس کی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی بات کو میں نے اس سے قبل بھی دہرایا تھا کہ انسان باقی ساری چیزیں کر لیا لیکن جس کا مقصد کے لیے وہ آیا تھا اسی میں وہ ادھورا رہ گیا، یعنی عبادت، اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ سب کا مقصد تھا، اسی لیے تمہیں بنایا گیا تھا۔ اور آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لائف بیکار کی چل رہی ہے اور اس کو اس طرح سے گزار رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی ہلکی پھلکی چیز تمہارے ہاتھ میں آئی ہے۔ اتنی قیمتی زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے کہ اگر سانس تمہاری رک جائے تو کروڑوں دے کر کے بھی کسی ڈاکٹر سے سانسیں واپس نہیں لا سکتے۔ ایک بار تمہاری دھڑکن رک جائے تو لاکھوں کروڑوں اربوں دے کر کے بھی اس دھڑکن کو واپس نہیں لا سکتے۔ اتنی قیمتی لائف تمہارے ہاتھوں میں آج موجود ہے، لیکن اس کا مقصد نہ سمجھ کر کے اپنے آپ کو عیاشیوں میں اور بیکار زندگی میں گزارنا، گویا کہ انسان کا خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ مجھے بتاؤ کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا؟ یہ تو جرم ہے دھوکہ دینا دوسروں کو، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جرم اپنے آپ کو دھوکہ دینا کہ تم پیدا کس کام کے لیے کیے گئے تھے اور کر کیا رہے ہو آج۔ مجھے بتاؤ اے بچوں، جوانوں، کیا تمہاری راتیں اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ تم رات بھر بیٹھ کر گیم کھیلو؟ کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہیں کہ تم کسی بھی نکڑ پر بیٹھ کر کے گپیں لگاؤ؟ کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہے کہ لوگوں کے عیب جوئی کرو؟ کیا تمہارے دن اسی لیے ہیں کہ تم اپنے طبیعت اور اپنی خواہشات کے لیے ڈانس بار، کبھی کلب، کبھی فلاں جگہ، نشے کے اڈے، تاش کے پتے، شراب کی بو، یہ تمام چیزیں زندگیوں میں ایسی لائی گئیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اسی لیے میں دنیا میں آیا ہوں؟ نہیں میرے عزیزو، کسی اور نے نہیں، تمہیں اس راستے پر تمہارے نفس نے دھوکہ دیا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے کر کے صراط مستقیم سے ہٹا دیا ہے۔ عبث نہیں پیدا کیے گئے، بیکار نہیں پیدا کیے گئے۔ میں تاریخ کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنہوں نے دنیا میں ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا انہوں نے، ایک دن تو دور کی بات، ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا اس امام المحدثین کو؟ قرآن پاک کے بعد سب سے افضل کتاب اس روئے زمین پر وہ بخاری شریف ہے۔
صحیح بخاری. آپ پڑھنے کے لیے جب بیٹھتے تھے یا احادیث کا مطالعہ کرتے تو رات پوری گزر جاتی. تھوڑی دیر آپ آرام کرتے, اس کے بعد جب مطالعے کے لیے بیٹھتے تو فجر کی اذان ہونے کے قریب آ جاتی اور وہ احادیث پلٹتے رہتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے رہتے. پہلے ایسا ہوتا کہ صبح صادق جب ہو جائے تو مرغے بانگ دیتے. بانگ دینا سمجھتے ہوں گے, مرغا پکارتا ہے. اب مرغوں کے پالنے کا بھی سسٹم ختم ہو گیا ہے, سب دیسی مرغوں کی جگہ برائلر چکن نے لے لیا ہے. یہ سارے تو جنگلی کہلانے لگ گئے اب, حالانکہ اس کی فضیلت آئی ہے یہ دیسی مرغے کی. اس کو مارنے سے بھی منع کیا گیا, کہا گیا کہ اس کو اذیت نہ دو, اس لیے کہ لوگوں کو صبح کی اذان کے طور پر جگاتا ہے. تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ برابر وقت پر صبح صادق پر مرغا بانگ دیتا اور لوگ یہی سمجھتے کہ اب فجر کا وقت ہو چکا ہے. وہ برابر فجر کے وقت پکارتا اور اس مرغے پر لعنت بھیجی گئی ہے جو آدھی رات میں پکارتا ہے. کہا گیا وہ شر ہے, وہ شیطانی ہے. خیر, امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ لکھ رہے تھے یا پڑھ رہے تھے, مرغے نے بانگ دی. تو جیسے ہی مرغا بانگ دیتا آپ اپنی کتاب بند کر دیتے اور مسجد کی طرف چلے جاتے. نماز کا وقت ہو چکا ہوتا جب آپ فجر کی ادائیگی کے لیے آتے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رات مرغے کی آواز سنی, اپنا مطالعہ بند کیا, اپنی کتاب بند کی اور نکل پڑے. مسجد آئے تو پتہ چلا ابھی فجر کا وقت ہونے میں کافی ٹائم باقی ہے. کافی ٹائم کا مطلب آدھا گھنٹہ, آدھا سے پونا گھنٹہ ہوگا. اتنا وقت باقی تھا ابھی طلوع صبح صادق کے لیے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جلال آ گیا. حالانکہ اگر کوئی وقت سے پہلے مسجد میں آ جائے تو ثواب ہی ہے, کیا خرابی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قدر جلال میں آئے کہ آ کر کے آپ نے ایک جملہ کہا کہ اللہ اس مرغے کو قتل کر دے. قاتل اللہ ھذا الدیک, اللہ اس مرغے کو قتل کر دے جس نے میرے مطالعے کے وقت کو برباد کیا. جو میری پڑھائی کا وقت تھا اس نے اس میں سے, اس کی آواز کی وجہ سے میں اٹھ گیا, میرا اتنا وقت اس نے خراب کیا. مرغا فجر کی اذان سے پہلے ختم ہو چکا تھا, مر چکا تھا. آپ کی والدہ ماجدہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا اس کے بعد کبھی کسی کے لیے اس طرح کا جملہ نہ کہنا, اس لیے کہ اللہ تمہاری زبان میں اثر رکھا ہے. بتانا مقصود یہ ہے میرے عزیزو کہ ان کا کتنا وقت گیا ہوگا, آدھا سے پونا گھنٹہ, جس کے لیے وہ اتنے جلال میں آئے کہ اس مرغے کو پھر کبھی دوبارہ پسند نہیں فرمایا اور وہ ختم بھی ہو گیا. یہاں تو پوری کی پوری راتیں ضائع ہو گئیں, برس کے برس ضائع کیے, مہینوں ضائع کیے اور کبھی اف تک نہیں. میرے عزیزو تمہارے پاس جو وقت ہے یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے اللہ کو منانے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے. میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا کر مقصد زندگی آپ کو بتانا چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدما ابن آدم حتی یسأل عن خمس. قیامت کے دن ابن آدم یعنی ہر انسان, کوئی انسان کے دونوں قدم ہٹ نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے. جو محشر کا میدان ہوگا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم, پورے انسانوں میں سے کسی انسان کے دونوں قدم ہٹیں گے نہیں اس وقت تک حتی یسأل عن خمس, جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے, جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عن عمرہ فیما افناہ, سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے جو تجھے پوری عمر دی تو نے کہاں کہاں گزاری, پورا حساب دے دے.
वअन शबाबिही फीमा अबलाहु, दूसरा सवाल, हालांकि उम्र में ये सारी चीजें आ गई थी, लेकिन फिर खास एक सवाल ये करेगा रब ताला, फी अन शबाबिही, तेरी जवानी के बारे में पूछा जाएगा। हर एक की जवानी के मुतालिक पूछा जाएगा कि तूने ये कहां कहां गुजारी। और तीसरा सवाल, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, और उसके माल के बारे में पूछा जाएगा कि कहां से हासिल किया था। वफीमा अनफकहु, और कहां खर्च किया, ये चौथा। और वफीमा, और सवाल होगा वफीमा आमिल मिन अलिमा और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना उसने इल्म हासिल किया उस पर कितना अमल किया था। ये 5 सवालात जब तक ना किए जाएं हर इंसान से, कोई वहां से हटेगा नहीं। सबसे पहला सवाल उम्र के मुतालिक ही है। क्या हमारे पास इन 5 सवालात के जवाबात तैयार हैं? नौजवानों, तुम बताओ कि जवानी के मुतालिक जब सवाल होगा तो बुजुर्गान दीन जो इसकी तशरीह फरमाते हैं, दूसरे सवाल पर इंसानियत अटक कर रह जाएगी, यहां तक कि ये दूसरा सवाल है ना, वअन शबाबिही फीमा अबलाहु, और जवानी के मुतालिक पूछा जाएगा कि कहां कहां गुजारा, बता दे। अब बताने के लिए जब शुरू करता है जवान कि मेरी जवानी शुरू हुई थी 15 साल से, और जब बताना शुरू करता है, बुजुर्गों ने तशरीह में लिखा किसी की जवानी का हिसाब दे देते 200 साल लग जाएंगे, लेकिन उसका हिसाब खत्म नहीं हो रहा होगा। 200 साल का अरसा गुजर चुका होगा। बाज उसी सवाल में अटक करके 300 साल 400 साल खड़े हो चुके होंगे, और किसी घबराहट की जरूरत, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं। 50,000 साल के बराबर का एक दिन है, तुम्हें तो हिसाब देना है। कोई इतने इतने सालों तक खड़े रहेंगे सिर्फ दूसरे सवाल के जवाब में। एक उम्र कहां गुजारा, दूसरे उसने अपना शबाब, अपनी जवानी कहां बिताई। लिख करके रख लो कि अपनी जवानी के मुतालिक क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये कहोगे कि मैंने तो अपनी जवानी की हर रात गेम खेलने में गुजारी, जवानी की हर रात चैटिंग में गुजारी, जवानी की हर रात लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते और उनके ऐबों को देखने में गुजारी। इंसान की ये फितरत है कि वो हमेशा बुराई देखना पसंद करता है। इस फितरत से बाज आना चाहिए। ए अजीज़ो, वक्त की कीमत समझो। और नौजवानों से मैं कहूँगा, अब तुम्हारे लिए हालात इस कदर तेज़ी से बदले जाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास अभी 5 से 10 साल के अरसे में इतनी ज़बरदस्त चेंजिंग देखने को मिलेगी जो पिछले 100 सालों में आपने नहीं देखा होगा। बहुत तेजी से तब्दीलियां आएंगी। इमाम हम्माद इब्न नईम रदी अल्लाह ताला अपनी किताब में फरमाते हैं, जो आखिरी ज़माने के हालात के मुतालिक अहादीस आई हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन हदीसों में से एक हदीस आप बयान करते हैं, क़यामत के करीब तुम देखोगे ज़माना इतनी तेज़ी से दौड़ेगा कि जो 100 साल में हुआ था वो सिर्फ 20 साल के अंदर होगा, और फिर 20 साल के अंदर जो हुआ था वो 10 सालों के अंदर होगा। वो आज हमने महसूस किया है, पिछले 20 साल के अंदर इस कदर दुनिया में तब्दीली आ गई है जो पिछले 100 सालों में उनके ख्वाब भी नहीं देखे गए थे। इंटरनेट की दुनिया ने कहां से कहां पहुंचाया है। अब अगले जो 10 साल होंगे ये पिछले 20 सालों से भी ज्यादा तेज होंगे। हम अभी से सुन रहे हैं कि 5G का आना मुतवक्को है, और उसके बाद दुनिया में जबरदस्त तब्दीलियां आएंगी। हो सकता है कि तुम्हारी नेचुरल कुदरती चीजों पर बहुत बड़ा इफेक्ट हो, बहुत बड़ा असर हो। तुम्हारे खान पान में तब्दीली आ जाएगी, रहन सहन में तब्दीलियां आ जाएंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी आज प्लानिंग हो रही हैं कि माइंड कंट्रोलिंग के मुतालिक लोग प्लान बना रहे हैं। ये माइंड कंट्रोलिंग क्या है? किसी के जहन और दिमाग को ऐसा अपने काबू में रखना कि मैं उठ कहूं तो उठे, बैठ कहूं तो बैठे, चल कहूं तो चले। यह ऑर्डर देने वाले जो सिस्टम है माइंड कंट्रोलिंग कहते हैं। इस पर पूरी दुनिया आज, पूरी दुनिया नहीं, यहूदी लॉबी सबसे ज्यादा इसमें मसरूफ अमल है। चंद दिनों पहले अभी एक यहूदी आलिम ने बाज़ाब्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो
वीडियो करवा करके ऐलान किया है कि हमारे अगले 5 सालों में प्लान क्या है, हम पूरी दुनिया को क्या करने जा रहे हैं। अगरचे उसका ऐलान हो, हम तो जानते हैं अल्लाह जो चाहता है वही होता है मेरे अजीजों, लेकिन दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए लोग और पूरी इंसानियत के कातिल ये यहूदी लॉबी जो प्लान बना रहे हैं, क्या हम उसके मुतालिक तैयार हैं? यहां तो जवानों को देख करके अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें फजूल नहीं पैदा किया, अबस नहीं पैदा किया। आज हमारी जवानी को देखकर कोई मदद के लिए भी पुकारना नहीं चाहता हमें। ये खुद अपने आप को धोखा दिया हुआ आदमी है, दूसरों की क्या मदद कर सकेगा। मुझे भी चंद दिनों पहले एक बात पढ़ने को मिली, कश्मीर की खवातीन बिलखती हैं, आज रोती हैं, बहुत सारी उनकी परेशानियां हैं। लेकिन एक जमाना था जब इसी सिंध के इलाके से चंद औरतों ने अरब के नौजवानों को पुकारा था। राजा दाबेर सिंह, ये मैं 90 हिजरी की बात कर रहा हूं, आज से 1300 साल पहले तकरीबन राजा दाबेर सिंह की हुकूमत थी। जब कुछ हज पर जाने वाली खवातीन श्रीलंका से निकली, बीच रास्ते में गुंडों ने उन्हें अगवा कर लिया और उनकी इज्जतों से खेलने लगे, तो उन औरतों ने जो हज के लिए निकली थी आवाज दी कि कोई अरब का काफिला हो तो हमारी आवाज खलीफा वक्त तक पहुंचा दे। तो उस वक्त जो ताजिर आए थे, उन ताजिरों ने ये बात सुनी कि कुछ मुसलमान औरतें इस तरह अगवा की जा चुकी हैं, गिरफ्तार हैं। तो वो बात जा करके उस जमाने के हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर के सामने बयान की गई। वो खुद एक जालिम था, लेकिन दरबार में एक नौजवान गुजर रहा था जो उसका भतीजा भी, मोहम्मद बिन कासिम, रुक गया, पूछा कि कहां से खबर लाए हो? कहा सिंध से। ये हिंद और सिंध 2 खित्ते थे हमारे, जो आज कट करके कुछ पाकिस्तान में चला गया, कुछ हिंदुस्तान में। सिंध से हम ये खबर ले आए हैं, वहां कुछ औरतों के साथ जुल्म बर्बरियत का खेल खेला जा रहा है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अरब की उस सरजमीन से आवाज लगाई थी, लब्बैक या उख्ता, ऐ मेरी बहन मैं हाजिर हो रहा हूं, मैं आ रहा हूं। उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने वक्त के गवर्नर से इजाजत ली और 10,000 नौजवानों का लश्कर लेकर वो सिंध पर हमलावर हुआ। ये सबसे पहला लश्कर था जो हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और राजा दाबेर सिंह के साथ मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई। जब हल ना हो सका, वो औरतों को आजाद करने पर आमादा नहीं हुए, तो सिर्फ और सिर्फ इज्जत औरतों की महफूज रखने की खातिर इन नौजवानों ने उनके साथ ऐसा हमला किया कि ये पूरे के पूरे फौज तितर बितर हो गई और गुंडे पकड़े गए, हत्ता कि राजा दाबेर सिंह भी गिरफ्तार हुआ। उन खवातीन को आजाद कराया गया। पहली मर्तबा मोहम्मद बिन कासिम ने परचम इस्लाम हिंद में लहराया। यह वो जमाना था जब हिंदुस्तान में अलल ऐलान किसी ने परचम नहीं लहराया, पहला लश्कर। लेकिन मुझे यह बात इसलिए बतानी पड़ रही है कि जो मोहम्मद बिन कासिम अरब से चल करके चंद खवातीन की इज्जत बचाने के लिए आया था, वो कोई 40 साल 50 साल तजुर्बाकार सिपह सालार नहीं था, वो जर्नल और कमांडर नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 19 साल का जवान था। सिर्फ 19 साल का जवान था। 10,000 के लश्कर को लेकर आया और खवातीन की इज्जत बचाने के लिए। 19 साल के जवान तो आज औरतों पर झपटा मारने के प्लान बना रहे हैं, इज्जतों पर डाका डालने की सोच रहे हैं। 19 साल की जवानी लोग ये सोचते हैं सिर्फ हमें चैटिंग के लिए, औरतों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए, उनसे हमारे रात के मुकालमे के लिए। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। याद रखो तुम्हारा जो ये शबाब, तुम्हारी ये जवानी जिन लम्हों में गुजर रही है, तुम क्या सोचते हो घर के पर्दे बंद करके मैं चैटिंग करता हूं? तुम्हारा अकीदा क्या है? कुरान कहता है यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, तुम्हारी आंखें जो खयानत कर रही वो भी देख रहा है, और तुम्हारे दिलों में जो हालात गुजर रहे हैं उसको भी वो देख रहा है। तुम्हारी उंगलियों की हर हरकत पर अल्लाह की नजर है। जब तुम उठाए जाओगे तो इन तमाम चीजों के साथ उठाए जाओगे। अजीजा ने गिरामी, मैं तो चंद मिसालें पेश करना चाह रहा था कि जिन्होंने अपना मकसद जिंदगी समझा, बरसों हो गए आज हमारे मुआशरे में वो बच्चे ही नहीं पैदा हुए जिन्हें आज अपना मकसद जिंदगी समझ में आए और मुख्तसर सी जिंदगी में इस कायनात में कुछ करके चले जाएं, दुनिया को कोई तोहफा दे करके जाएं। आपको मालूम है
آج دنیا جن جدید چیزوں کا لابھ اٹھا رہی ہے، یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں ان کی جڑ تک جاؤ گے تو یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہدیہ کیا گیا ہے پوری دنیا کو، آج اس میں سب سے بڑا کردار مسلمان علماء کاملین کا ہے. سب مسلم علماء ہیں، سب مسلم علماء ہیں. 100 سے زیادہ مسلم سائنٹسٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کائنات میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والے موجود ہیں بہت ساری چیزوں کے، اور آج چرا کر کے کسی اور کے نام پر یہ تختیاں لگائی گئی. آپ کو کیا خبر، آج پوری دنیا مواصلات کے طور پر یعنی سفر کے لیے اتنا تیز ہو چکی، ایروپلین بن گئے، ہزاروں لوگ اس میں سفر کرنے لگے. اور اس ایروپلین کی ایجاد کے متعلق 15ویں صدی کے بعد کے چند انگریزوں کے نام بتائے جاتے ہیں. نہیں میرے عزیزوں، سب سے پہلے اس کا تجربہ کرنے والے حسین بن عباس فرناس، عباس بن حسین فرناس، یہ کرتبہ میں رہنے والا ایک ایسا سائنسدان، کب کی بات کر رہا ہوں، آج سے 1000 سال پہلے کی بات. آج یہ 2020 چل رہا ہے، وہ 1021 1022 کا سائنسدان ہے. جب کرتبہ کی جامع مسجد کے مینار سے پر لگا کر عقاب کے اس نے خود اڑنے کی کوشش کی، اور پہلا وہ انسان ہے جو ہوا میں اڑنے کا ایک تجربہ دور لوگوں کے سامنے پیش کیا. ایسے نہیں کہ مینار سے چھلانگ لگایا، بلکہ تاریخ میں آج بھی رقم ہے، عباس فرناس 10 منٹ تک ہوا میں اڑتا رہا. اس نے نئی ایجاد کی، اور اس کے 500 سال بعد آ کر اس فارمولے پر تحقیق کی گئی، اور اس کے بعد ایروپلین بنایا گیا. دنیا کو ہواؤں میں اڑنے کا انداز بھی ایک عالم دین نے دیا تھا، ایک نوجوان سائنسدان نے دیا تھا. ابن الہیثم کا نام سنا ہوگا آپ نے، سب سے پہلے بصریات کے علم پر کتابیں لکھنے والا وہ سائنسدان جس نے آنکھوں کے متعلق تمام تفصیلات درج کی، بلکہ دنیا میں سب سے پہلے کیمرے کا تصور دینے والا ابن الہیثم ہے کہ روشنی جتنے باریک حصے سے اندھیرے کمرے میں جائے گی، ایک کمرے سے کیمرہ بنایا گیا. ابن الہیثم کون ہے؟ ایک مسلم سائنسدان. اتنا ہی نہیں، ابو بکر رازی یہ وہ طبیب ہے جو پوری دنیا کا فاؤنڈر ہے. علم طب میں، میڈیکل سائنس میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والا مسلم عالم دین ابو بکر زکریا رازی، جنہوں نے آج سے کئی 100 سال پہلے لوگوں کو تصور دیا علم طب کا. سرجری کے معاملات پوری دنیا میں کہیں پر نہیں تھے. سب سے پہلے ابو بکر رازی نے سرجری کے طریقے بتائے، ہاسپٹل کا نظام بتایا کہ ہاسپٹل کہاں بنایا جائے. بغداد میں انہوں نے خلیفہ سے کہا کہ گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر کے ہر محلے پر لٹکائے جائیں، ایک ایک لکڑی میں لٹکائے گئے 10-12 محلوں میں، اور 3 دن کے بعد وہ نکالنے لگوائے. امام رازی نے دیکھا کہ جو گوشت کا ٹکڑا سب سے لیٹ خراب ہوا یا سوکھا، بہت سارے تو سڑ گئے، سوکھ گئے، جو بہت دیر تک صحیح سلامت تھا، ابو بکر رازی نے کہا یہاں ہاسپٹل بنایا جائے. کہا کیوں؟ کہا یہاں کی آب و ہوا جسم کو جلدی خراب نہیں ہونے دیتی، مریض کو ایسی جگہ رکھا جائے جہاں کی آب و ہوا اس کے جسم کو سلامت رکھے. یہ کانسیپٹ کس نے دیا تھا؟ ابو بکر رازی نے، جب ان کی عمر 33 سال کی تھی. 33 سال کی عمر میں بڑے سے بڑی دنیا کو انہوں نے فارمولے پیش کیے. ایک دو نہیں میرے عزیزو. ابن ساعتی، لقب ساعتی خراسانی، ایک مشہور سائنسدان، مصر کے رہنے والے، اور آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے، تب اس سائنسدان نے ہاتھ کی گھڑی ایجاد کی اور پورا پلانٹ سسٹم دیکھنے کا طریقہ ایجاد کیا. سیارے گردش کہاں کرتے ہیں، گریویٹی سسٹم جو بعد میں نیوٹن کے لیے پیش کیا گیا، یہ سب سے پہلے مسلم عالم دین نے پیش کیا، کشش ثقل جس کو کہتے ہیں. اور سب سے پہلے ابو بکر رازی ہی ہیں جنہوں نے کیمیکل کی دنیا میں سب سے پہلے ایسیڈ تیار کیے، سلفورس ایسیڈ جو آج کیمیا میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے.
یہ تمام چیزیں دنیا کو دینے والے وہ مسلم سائنسدان تھے۔ میرے عزیزوں، میں ان کی مثالیں صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ دنیا میں یہ ترقیات اور دنیا میں جینے کے سلیقے اسلام نے اور مسلمانوں نے دیے، آج پورا کا پورا پلٹ دیا گیا اور تمہیں اتنا پیچھے دھکیل دیا گیا کہ آج دنیا تمہیں تہذیب سکھانے آ رہی ہے، آج تمہیں مینجمنٹ ڈیولپ کرنے کے لیے طریقے سکھائے جا رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ غلامی کے انداز میں تم سیکھنے کے لیے غیروں کے دربار میں جا رہے ہو۔ اے میرے عزیزو، آج سب سے بڑا جو ہمارے پاس نقصان ہوا ہے وہ ہمارے بچوں کو ہمارا ماضی نہ پڑھانا، ہماری تاریخ نہ پڑھانا۔ چند سال اور تم اس طرح آنکھ بند کر کے بیٹھے رہو، تب اس کے بعد بچوں کا حال یہ ہوگا، یہ مسلم سائنسدان تو بھلا ہی دیے گئے ہیں، یہ تو کہاں معلوم ہے، اچھے اچھے لوگوں کو نہیں معلوم، یہ تو بھلا ہی دیے گئے ہیں، اولیاء کرام بھی بھلا دیے جائیں گے، تاریخ ختم کی جائے گی۔ اور چند دنوں کے بعد میں بارہ یہ کہتا ہوں، شاید بچے بعد میں یہ بھی پوچھیں گے محمد کس کا نام تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب اس طرح ہم تاریخ سے اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اور سارا کا سارا ہمارا وقت اسی موبائل انٹرنیٹ پر گزرے، جو فضول اور فحش چیزوں کو دیکھنے میں، اے میرے عزیز بچوں، آج اپنی زندگی کی قدر و قیمت سمجھو اور باز آ جاؤ۔ تم سے سوال ہوگا تمہاری جوانی کے متعلق، تم یہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہو، اسی چیز میں ابھی کھڑے نہیں اتر سکے، اسی میں بہت ساری چیزیں باقی رہ گئی ہیں۔ اسی لیے شاعر نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ایک استغاثہ کے طور پر یوں کہا تھا، اے خاص خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے۔ جو پوری دنیا کو قیادت سکھانے کے لیے نکلا تھا اسلام، وہ آج اپنے ہی دیش میں غریب الغربا ہے۔ آج جتنے مسلم ممالک ہیں وہاں کی بھی حالات یہی ہیں کہ ان کے ہاں گیس ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، نہ جانے کیا کیا معدنیات ہیں، لیکن نکالنے والے یورپین ہیں، امریکی ہیں، ان پر اجارہ داری پوری باہر کی کمپنیوں کی ہے۔ کیا ہم اس قدر آج علم سے اور اپنے مقصد زندگی سے بچھاڑ دیے گئے؟ اے میرے عزیزو، میں پڑھ رہا تھا یہودیوں کے متعلق، برسوں گزر گئے، 1400 سال ہو گئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو۔ بعض علماء بھی اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے آج الگ انداز سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا اپنے بچوں کو نشانہ بازی سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں انہیں گھڑ سواری سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ، اور ایک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہ تین چیزیں سکھانے کے لیے فرمایا گیا۔ اب کے بعد جب یہ بات کہی جائے تو گھوڑوں کا زمانہ نہیں ہے، مرسیڈیز کار کا زمانہ ہے، اب تیر اندازی کا زمانہ نہیں، اب تو بم بارود پیٹرول میزائل کا زمانہ ہے۔ ٹھیک ہے، جدید دنیا میں تم یہ جواب تو دے سکتے ہو، لیکن آج ہی کی بات میں بتاؤں، اسرائیل میں آج بھی یہودیوں کو دیکھا گیا، وہاں پر 6 سال کے بچے کو کمپلسری نشانہ بازی سکھائی جاتی ہے، جبکہ ان کو معلوم ہے یہ زمانہ تیر اندازی کا نہیں، لیکن نشانہ بازی کیوں سکھائی جا رہی ہے؟ گھڑ سواری آج بھی سکھائی جا رہی ہے اسرائیل میں، آج بھی۔ کیا انہیں نہیں معلوم وہی کاروں کی ایجاد کرنے والے لوگ ہیں بہت سارے؟ عزیزان گرامی وقار، میں نے یہ محسوس کیا دنیا کی دوسری قومیں میرے نبی کے فرمان کے مقاصد سمجھ گئی اور وہ حل کرنے پر اپنے بچوں کو آمادہ کر لیا، اور ہم ترقیات کے نام پر اپنے ہی نبی کے فرامین کو پیچھے چھوڑتے چلے گئے۔ میں نے شاید اس سے قبل بھی آپ سے کہا تھا، ایک عورت جب حاملہ ہو جائے اسرائیل میں تو 9 مہینے اس کی نگرانی کے لیے بجٹ پاس ہوتا ہے، حاملہ عورتوں کے لیے بجٹ پاس کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ 9 مہینے وہ کیسے گزارے گی؟ اسے میتھمیٹکس کے ٹف فنڈے دیے جاتے ہیں حل کرنے کے لیے کہ عورت ان میں اپنا وقت صرف کرے، اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ ذہین پیدا ہوگا۔ عورت کو حساب میں پورا دن گزارنے کے لیے کہا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں، اور جب پیدا ہوتا ہے بچہ اس وقت سے اس کی پلاننگ، ماسٹر پلاننگ ہوتی ہے۔ ہر یہودی بچہ بزنس مین بنے، ہر یہودی بچہ ٹاپ انجینئر بنے، یہ تمام چیزیں انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا، اسی لیے مٹھی بھر ہو کر پوری دنیا پر حکمرانی کے خواب سوچتے۔ عزیزان گرامی وقار،
आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रह गया कि इन बच्चों को जो तुमने आवारा छोड़ दिया है, बेकार और अबस छोड़ दिया, या फिर जो नौजवानों ने अपने आप को समझ लिया कि हम बेकार हैं, अबस है, वो वापस आ जाएं। अल्लाह ने तुम्हें बेकार नहीं बनाया, फजूल नहीं बनाया। तुम्हारी जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है मेरे अजीज, तुम्हारी जवानी सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए नहीं है। वो अपने बच्चों को असली गेम खिला रहे हैं, मिसाइल पकड़ा करके, बंदूक पकड़ा करके, तीर पकड़ा करके, और तुम्हें मोबाइल में मसरूफ करके रख दिया। तुम पबजी में रहो और हम हकीकी मैदान में रहेंगे। तुम इसी में लड़ते रहो और वो अपने बच्चों को हकीकी मैदान में ले आएंगे। आज मैंने ये देखा कि चंद दिनों पहले एक भड़काऊ भाषण करने, वैसे तो हमें ये कहते हैं हिंदुओं में, एक स्वामी कह रहा है कि हर बच्चे को आप हथियार दो, हर बच्चे को हथियार दो। क्या आपको हिंदुस्तानी निजाम के डिपार्टमेंट पर नहीं भरोसा है? हमने तो कभी अपने बच्चों के मुतालिक इस तरह की बातें नहीं की, लेकिन वो तमाम चीजें खुल करके इस बात को कर रहे हैं, कह रहे हैं। सिर्फ इसलिए मेरे अजीजों के अलर्ट रखना चाहती है हर कौम अपने बच्चों को। आज मैं भी आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा, उठो, वो करना हश्र ना होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना अपनी चाल चल गया, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल चुका। मेरे अजीजों, अपने बच्चों और अपने जवानों के वक्त को बर्बाद होने से बचाओ, इनके जाया होने से बचाओ। बहुत सारी तारीखें हमारे पास मौजूद हैं। हिंदुस्तान में आकर के तारीख रकम करने वाले सुल्तान सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुना होगा। बहराइच शरीफ के एक बुजुर्ग हैं जिनके मुतालिक आला हजरत फरमाते हैं हर 50 मिनट पर वहां पर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की हाजिरी देखी गई है। ये वो सालार मसूद गाजी जो ख्वाजा गरीब नवाज से पहले हिंदुस्तान आए थे और अपनी जिंदगी कुर्बान की और शहादत पाया, और आज तक लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में आज उनकी अजमत मौजूद है। जानते हैं उनकी उम्र क्या थी? उनकी शहादत के वक्त उनकी उम्र 18 साल की थी। 18 साल की उम्र, और सुल्तान सालार मसूद गाजी सुल्तानुल औलिया बन गए। शहीदों में बड़ा आला मकाम है। इसलिए जवानी अगर किसी ने अपने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रखता है। मौला करीम हम सबको हमारी जिंदगी को बेकार होने से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।